ہمارا نبی اللہ اکبر قرآن میں کیسا لگ رہا ہے، حضور کا چہرہ، حضور کی داڑھی، حضور کے سر کی کنگھی کیسی تھی، رحمت والے نبی کا لباس کتنا لمبا ہوا کرتا تھا، تہمت کی اونچائی گہرائی لمبائی کہاں تک ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی کی پگڑی کے امامے کا حصہ کتنا بڑا ہوا کرتا تھا، پاک پیغمبر کی آستین کتنی کھلی ہوا کرتی تھی، اللہ کے پیغمبر کے گلے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، اللہ کے پیغمبر کی چادر کا سائز کس طرح تھا، جوتا مبارک میرا نبی کیسے پہنا کرتا تھا، کھانے کا انداز کیا تھا، کھانا کھانے کے دوران کیا عمل تھا، کھانا کھانے کے بعد حضور کیا کیا کرتے، کس اوقات میں زیادہ کھانا پسند کرتے، کہاں کہاں ٹہلا کرتے تھے، رات کو بستر پر نبی کے لیٹنے کا انتظام کیسے ہوا کرتا تھا، نبی کا بچھونا، نبی کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کیسے تھا، جب کردار میں، صورت میں، سیرت میں، عقل میں، شکل میں جب مصطفیٰ کی محبت رنگ کر جائے گی تو رب کعبہ کی قسم پھر حاصل پور والوں، خیر پور ٹاما والی والوں، ان گلیوں میں چلو گے، دیکھنے والا تمہارے چہرے کو دیکھے گا، خدا کی قسم خدا یاد آ جائے گا، اور ہمارے کردار پہ نظر ڈالی جائے گی تو آمنہ کا لال مصطفیٰ یاد آ جائے گا۔ رحمانی برادری نسبت بدلو، کپو برادری نسبت بدلو۔ میرے عزیزو، اللہ اکبر، ہمارا خاندان راجپوتوں سے بھی ملتا ہے، ہمارا خاندان شیخ قریشیوں سے بھی ملتا ہے، لیکن میرے عزیزو اللہ کی قسم مجھے کوئی قریشی نہیں کہتا، مجھے کوئی شیخ نہیں کہتا، مجھے کوئی رانا نہیں کہتا، جو بھی دیکھتا ہے اس ظاہری صورت کو دیکھ کے کہتا اللہ والے آ گئے، اللہ والا کہتا ہے۔ اور میرے عزیزو اس نسبت کے اندر بڑا ہی مزہ ہے، اللہ اکبر، گھر والے کو اللہ پریشان نہیں کرتا، اپنے گھر والے ہوں، بندہ خود پریشان ہوتا ہے، بچوں کو اپنے گھر والوں کو پریشان نہیں کرتا، ہم اللہ والے بن گئے ظاہری سے، اندر تو پتہ نہیں ہمارے کیا گند بھرا ہوا ہے۔ میں نے میرے عزیزوں پگڑی باندھی، میں جو لوگ اللہ والا کہنے لگ گئے، میں نے داڑھی رکھی اللہ والا کہنے لگ گئے، میں نے چٹے رنگ کا لباس پہنا اللہ والا کہنے لگ گئے، شلوار ٹخنوں سے اونچی کی۔ اگر اتنی سی نسبتوں سے، اتنی سی قربانی دینے سے رنگ بھی بدل سکتا ہے، ڈھنگ بھی بدل سکتا ہے، نسبت بھی بدل سکتی ہے، زمین والوں میں پہچان ہو یا نہ ہو، آسمان والوں میں پہچان ہونا شروع ہو جائے تو پھر میرے یارو اس مارکیٹ کے اندر ان چیزوں کی نسبتوں کی خریداری کر لو، سودا سستا ہے، آج ہر ایک کے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہہ کے جا رہا ہے، آنے والے وقتوں میں دریا خشک ہونے سے پہلے، اس دریا کا پانی رحمت کا خشک ہونے سے پہلے، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے روٹھے رب کو راضی کر لو، اللہ سے اپنے سمن، اللہ سے اپنے مراسم کو سیدھا کر لو۔ میرے عزیزو آج اللہ کو منا لو، ایک بول پہ مان جائے گا، کل 1800 سال تک چیختے رہیں گے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ حضرت بلال دانا بازار کے اندر کھڑے ہیں، لوگوں کی مٹ بھیڑ ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی سودا لے رہا ہے سودا دے رہا ہے، بلال دانا دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے۔ پچھلے سال میں ان کی قبر پہ کافی دیر بغداد میں حاضری دے کے آیا، اللہ اکبر، بڑی نسبتوں کا یہ اللہ والا مالک تھا، فنا فی اللہ تھا، فنا فی الرسول تھا، بازار کے اندر کھڑے ہو کے رو رہے ہیں۔ کس نے کہا بہلول روٹی نہیں ملی؟ کہ نہیں، پانی نہیں ملا؟ کہیں تجھے درخت کا سایہ نہیں ملا؟ روتا کیوں ہے؟ کہ ان چلنے والوں پر، ان پھرنے والوں پر، ان خرید و فروخت کرنے والوں پر مجھے ترس آ رہا ہے۔ کا کیا؟ اللہ اکبر، ان کا رب ان سے راضی ہونا چاہتا ہے، یہ بندے اللہ سے صلح کرنے کو تیار کوئی نہیں، بس یہ کہہ کے بہلول اپنا راستہ لے لیتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد بہلول دانا رحمت اللہ علیہ قبرستان کے پاس ملتے ہیں، وہاں بھی کھڑے رو رہے ہیں۔ کہ بہلول عجیب بات ہے، زندوں کی بستی میں بھی رو رہا تھا، مردوں کی بستی میں بھی رو رہا تھا، کہ آج معاملہ پندے بھی وہی ہیں، جگہ بھی وہی ہیں، جگہ بدل گئی، پہلے کھڑے تھے اب یہ پڑے ہوئے ہیں، فرق کیا ہے؟ پہلے وہ صلح کرنا چاہتا تھا، یہ صلح کرنے کو تیار نہیں، اب یہ قبروں میں پڑے دھاڑے مار کے راضی ہونا چاہتے ہیں، اب وہ صلح کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ میرے عزیزو قبر والے کوٹھے میں، قبر والے کمرے میں جانے سے پہلے اس سے صلح کر لو، اس نے اپنے رحمت والا دست قدرت بڑھا دیا۔ آجا میرا بندہ، اللہ اکبر، زبان ہلانا تیرا کام ہے، رحمت والی چادروں میں ڈھانپ لینا میرا کام ہے۔ آجا میرا بندہ، تیرے آنے میں دیر لگے گی، میرے آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر، دیکھ رات کا ایک ہے، میں پہلے آسمان پر آ گیا، تو میرے پاس میرے گھر میں نہیں آیا، میں تجھے راضی کرنے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے تیرے دروازے پر آ گیا۔ اب بھی میرے عزیزو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرا بندہ، اب بھی میری رحمت والے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے تو تیری نامرادی ہے۔
یا اللہ قیامت کے دن فرمایا ملء الارض ذهبا ولو افتدى بی، پوری روئے زمین کو سونے سے بھر کے لائے گا، پرواہ نہیں کروں گا۔ آج آنکھوں میں دو آنسو لگا، آنسو لے کے آ جا، میں تیرے آنسوں کی قدردانی کر کے دکھاؤں گا، تیری زندگی کے نقشے بھی بدلوں گا، تیری قسمت کے فیصلے بھی بدلوں گا، رزق کی تنگیاں بھی دور کروں گا، فراخی رزق بھی دوں گا، گھر کے اندر راحت بھی دوں گا، بغیر اے سی میں سکون دوں گا، بغیر ماربل والے کمرے میں کچے جھوپڑے میں اطمینان عطا فرماؤں گا، اطمینان قلب دوں گا، اطمینان سکون عطا فرماؤں گا، تیری اولاد تیری جنت کا ذریعہ بناؤں گا، تیری بیوی تیری جنت کی حوروں کی سردارن بناؤں گا۔ آجا میرے بندے ہاتھ بڑھا، اللہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عبدالرحمن دیر نہ کر، میرے بندے صلح کرنے کو تیار ہیں، ان سے کہہ دے ذرا ان کے ساتھ مل کے کہلوا دے، سارے مل کے کہہ دو اللہ کیا کہے، سارے مل کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تو میرے عزیزو اللہ کی قسم اتنی سی بات تھی، ہم نے توبہ کی، معافی مانگی، اس نے صلح کا پیغام بھیج دیا، اب کوشش کرنا اسے ناراض نہ کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ اور میرے عزیزو جہاں زندگی اور زندگی اور موت کی، دنیا کی اور شیطان کی اور آخرت کی کھینچا تانی ہو، درود شریف کی ڈالی لے لینا، درود شریف کی چھتری کے نیچے آ کے بیٹھ جانا، جتنا درود شریف پڑھو گے اللہ کی رحمت اس کے قرب کا ذریعہ بنو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا آخرت میں ملاقات کا ذریعہ بنو گے، پھر دیکھنا خدا کی قسم تم آگے دوڑو گے، دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، عقل میں، شکل میں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ سے وعدہ کرو ہر حال میں حضور کی غلامی قبول کریں گے، کو انشاءاللہ سنت مبارک کو چہرے پر سجائیں گے، ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے، صحابہ کی عزتوں کا دفاع کریں گے، ملک پاکستان کا استحکام بچائیں گے، ملک پاکستان کا نام روشن کریں گے، اپنے گھر کے اندر ماں باپ کی قدر کریں گے، ازواجی زندگی میں پیار کی بہاریں پیدا کریں گے، اپنے بھی سوچیں گے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی سوچیں گے۔ سارے ارادہ کرتے ہو میرے بھائی، اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اور میرے عزیزو ختم نبوت کے صدقے سے کار نبوت جو اس وقت ایک محنت ہے، ایک فکر ہے سردی کے موسم میں، وہ میرے عزیزو رائمنڈ کے اندر، میرے عزیزو پنڈال کے اندر کچے سے فرش کے اوپر کچھ لوگ اللہ کے آگے بیٹھ کر رو کے اسے دکھا رہے ہیں اور مخلوق کے حق میں اللہ سے صلح کروا رہے ہیں کہ اللہ ان کی طرف سے ہم سفارشی پڑھ کے آئے۔ یقین جانو جب وہ رو کے دکھاتے ہیں ان کا رونا ساتوں آسمانوں کے اندر ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یقین جانو نہیں یقین آتا اپنے چاہنے والے کو فون کر لو، پنڈال میں سسکیوں کی آواز آ رہی ہوگی، کوکوں کی آواز آ رہی ہوگی، کوئی صلاۃ و تسبیح میں ہوگا کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، رب کعبہ کی قسم ان کا آنسو ان کے کپڑوں پہ گرتا ہوگا، اللہ انسانیت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرماتا ہوگا۔ اللہ آج کی رحمانی برادری کی طرف سے بھائی صدیق صاحب اور ان کی پوری جماعت کی طرف سے بھائی کلیم اللہ کی طرف سے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، اللہ پیسہ دیا ہے اللہ اسے استعمال کرنے کا ڈھنگ بھی نصیب فرما۔ نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ تعالی دین کے کاموں میں لگو گے بھائی، دین کا کام کرو گے۔ اب دعا سے پہلے جانا کوئی نہیں کہ تمہاری جامع مسجد بلال غالباً یہ بن رہی ہے، اللہ اکبر 5 گارڈروں کی ضرورت ہے، تقریباً 5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، 5 لاکھ روپے کا۔ بھائی صدیق بتا رہا تھا اللہ کے فضل سے اہل علاقہ نے 1.25 کروڑ روپے اس کے اوپر لگا دیا۔ کہہ دو الحمدللہ، اللہ اور بھی سے خوب سے خوبتر بنائے، اللہ اور بھی سے اچھا بنائے۔ اب ہمت کر کے 15-20 آدمی کھڑے ہو کے ذرا اعلان کر دو، جاوے کوئی نہ، لیکن میرے عزیزو اب محفل سجی ہوئی ہے، اب یہ محفل جوبن پر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو پہلے ہم اس سے مانگ رہے تھے، اب وہ ہمارے سے مانگ رہا ہے۔ اللہ سے ہم نے ہدایت مانگی، اعلان کر دیا، معافی مانگی، اعلان